بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 جولائی بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ دہشت گردی عدالت کے جج غلام عباس صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو میاں والی کے 2 مقدمات میں باعزت بری کر دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جج صاحب کے حوالے سے جو معاملات چلتے رہے، اور جب پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو 60-70 کے قریب کارکنان کو بری کیا گیا تھا میاں والی کے مقدمات میں، جو ایئر بیس حملہ کیس تھا اور ایک جو ISI حملہ کیس تھا، آفس حملہ کیس میاں والی کا، اس میں پھر عدالت کی جانب سے فیصلہ دیا گیا، پھر ایک جج صاحب کی جانب سے رپورٹ مبینہ مداخلت یا دباؤ کی سامنے آئی، پھر چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور پھر اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے باوجود معزز عدالت نے دوبارہ جو بقیہ ملزمان تھے، جس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی سمیت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ان کے خلاف مقدمے سے ڈسچارج کر دیا، یا مقدمہ ان کے خلاف کالعدم قرار دے دیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلی بار جو آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اسد قیصر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مختلف MNAs کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے 39 جو اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے 41 میں سے 39 ممبران اسمبلی اپنے جمع کروا چکے ہیں، اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے جن MNAs کو گرفتار کیا گیا یا کوئی کارروائی کی گئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جب بات کرتے تھے مقصود چپڑاسی کی شہباز شریف کے کیس میں، وہ منی لانڈرنگ کا ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف، تو اس میں ایک کردار آیا تھا مقصود چپڑاسی، جو بعد میں جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں کی گئی تھیں۔ تو مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی تھی۔ مقصود چپڑاسی کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی، اور مختلف مقدمات میں جب نیب کے مقدمات تھے تو یہ لوگ وعدہ معاف گواہ بنے تھے، اور انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی تھیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے تو اکاؤنٹس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے اتنے پیسے آ گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آصف زرداری کے جو جعلی اکاؤنٹس کیسز تھے اس میں کوئی فالودے والا تھا، کوئی اس طرح غریب چھوٹے چھوٹے لوگ، ان کے اکاؤنٹس پر جعلی اکاؤنٹس بنا کے منی لانڈرنگ ہوتی تھی، جو شریف خاندان اور زرداری خاندان کے خلاف ماضی میں کیسز تھے، جس میں FIA کے مقدمے میں اور نیب کے مقدمے میں شہباز شریف بری ہو گئے تھے، اور پھر ان مقدمات کو آگے چیلنج بھی نہیں کیا گیا۔ اب بنگلہ دیش میں بھی ایسی کوئی کہانی سامنے آئی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے سابق جو چپڑاسی تھے، ان کے اکاؤنٹ سے 400 کروڑ روپے برآمد ہوئے ہیں۔ 400 کروڑ، 4 کروڑ نہیں، 400 کروڑ روپے جو وزیر اعظم ہیں بنگلہ دیش کی، ان کے سابق PN جو چپڑاسی تھے ان کے اکاؤنٹ سے برآمد ہوئے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد بنگلہ دیش کے مرکزی بینک نے، جو ان کا نیشنل بینک ہے، اس نے شیخ حسینہ کے سابق پرنسپل اسسٹنٹ جہانگیر عالم، ان کی اہلیہ اور وزیر اعظم سے متعلقہ کئی اداروں کے بینک اکاؤنٹس کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ میرے گھر میں بطور چپڑاسی کام کرتا تھا، اور اب وہ 400 کروڑ روپے کا مالک بن بیٹھا ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد بنگلہ دیشی بینک کے فائنانشل انٹیلیجنس یونٹ نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ کے تحت جہانگیر عالم اور ان کی اہلیہ کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب جہانگیر عالم کا یہ موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے BBC کو بتایا کہ انہیں نہیں لگتا کہ وزیر اعظم ان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی، میرے تو پورے خاندان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا، اور میرے پاس جو کچھ ہے میں نے ٹیکس فائل میں اس کا ذکر کیا ہے، میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تاہم اینٹی کرپشن کمیشن کے وکیل خورشید عالم خان کا کہنا ہے کہ ایک چپڑاسی یا پرسنل اسسٹنٹ کے پاس 400 کروڑ روپے نکلنا غیر معمولی ہے، لہٰذا کمیشن اس کی چھان بین کر سکتا ہے۔ اور خود وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کر کے اپنے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ کی جو انکشاف کیا گیا، اور اس کے بعد پھر کارروائی کی گئی، اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو منجمد کیا گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگی تھی تو وہ بھٹو کے دور میں لگی تھی، اور سب سے زیادہ آرٹیکل 6 کے جو مقدمات بنائے گئے تھے وہ بھی ذوالفقار بھٹو کے دور میں بنائے گئے تھے، آرٹیکل 6 کی جو کارروائی تھی۔ اور اب جب آپ ماضی بھول جاتے ہیں، اور ماضی بھول کے آپ چونکہ موجودہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے وہ آصف زرداری کی ہے، فیصلے اور تمام کے تمام جو ڈیسیجن پاور ہے وہ آصف زرداری کے پاس ہے، باقی تو سارا کچھ ویسے ہی نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ آصف زرداری کسی صورت بھی ان معاملات میں جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں نبھائیں گے، اور خورشید شاہ نے، رضا ربانی نے اور فرحت اللہ بابر نے ایک پریس ریلیز جاری کی، یا انہوں نے بیانات دیے کہ پاکستان تحریک انصاف پر جو پابندی ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پی ٹی آئی پر پابندی کی مخالفت میں دیے گئے بیانات کو ڈس اون کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا ان بیانات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی رائے قرار دے دی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے ایک بیان میں پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ پی ٹی آئی پر پابندی کی تجویز پر پارٹی میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، لہٰذا رہنماؤں کی جانب سے دیے گئے بیانات کو ان کے ذاتی نقطہ نظر کے طور پر لیا جانا چاہیے۔ نیر بخاری نے عطاء اللہ تارڑ کے بیان کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر بات کی ہے کہ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مخالفت کرے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ نہیں ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے اس معاملے پر ساتھ نہیں دے گی، ان سٹیٹمنٹس کو ڈس اون کر دیا اور ذاتی بیان قرار دے دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ بیانات ان کے ذاتی ہیں، اس میں کوئی ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پر نون لیگ کے ساتھ ہے، یا ان دا فیوچر جب جو لوگ اتنا کچھ کروا رہے ہیں، ایک طرف ایڈ ہاک ججز ہیں، ایک طرف یہ سارا معاملہ ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو اتنا فارم 47 کی بھی وہ بینیفیشری ہے اور پھر اتنے بڑے عہدوں پر اور انہی مخصوص نشستوں سے چیئرمین سینٹ بھی بنوا کے بیٹھے ہیں اور صدر بھی بنوا کے بیٹھے ہیں، تو کیا وہ کسی صورت بھی مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی؟ کیونکہ ان کا جو جبری نکاح ہے وہ کوئی ویسے بھی مرضی سے نہیں تھا، وہ تو مفادات کے لیے ہے، اور مفادات کے لیے وہ کسی صورت بھی کہیں کسی حد تک جا سکتے ہیں اور ان کو کوئی اس میں پریشانی لاحق نہیں ہے۔ جبکہ سرگودا کی دہشت گردی عدالت نے 2 مقدمات میں میاں والی کے یہ 2 مقدمات ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے ان کو بری کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور عدالت کی جانب سے یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جج محمد عباس صاحب نے پی ٹی آئی رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ملک احمد خان بچر اور ایم پی اے امین اللہ خان کو 9 مئی ہنگامہ آرائی کے 2 مقدمات سے بری کر دیا ہے۔ یہ جو مقدمات تھے تھانہ سٹی میاں والی میں ایف آئی آر نمبر 348 اور ایف آئی آر نمبر 355 پی اے ایف بیس اور آئی ایس آئی آفس حملہ کیس میں باعزت بری کر دیا ہے۔ عدالت میں پیشی کے بعد بری ہونے کے بعد عمر ایوب کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ عمران خان خود کریں گے، پی ٹی آئی ممبران اسمبلی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا پنجاب کی ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر سیل کر رکھا ہے، لیکن پنجاب کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہر فورم پر سیاست کرنے والے سرکاری افسران کا محاسبہ کریں گے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور ہم ہر صورت جو اپنی ذمہ داری ہیں وہ نبھائیں گے، اور چونکہ ہم بے گناہ ہیں اسی طرح ہم تمام مقدمات سے بری ہوں گے۔ اب جانتے ہیں کہ یہ جج محمد عباس صاحب ہیں جنہوں نے رپورٹس بھیجیں، ان رپورٹس کی بنیاد پر چیف جسٹس جو تھے ملک شہزاد، انہوں نے سو موٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ کارروائی شروع کی۔ پھر ڈی پی او سرگودا جو ریجنل افسر ہیں سرگودا ڈویژن کے سی ٹی ڈی کے، ان کے خلاف اور متعلقہ ایس ایچ او کے خلاف توہین عدالت کے شوکاز جاری کیے۔ شوکاز کا جواب مانگا گیا۔ ڈی پی او سرگودا کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی، انٹرا کورٹ اپیل خارج ہو گئی، اور جو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں انہوں نے جو سو موٹو توہین عدالت تھی اس کو ریٹ میں کنورٹ کرتے ہوئے ایس او پیز بھی جاری کیے اور احکامات بھی جاری کیے۔ تو جج محمد عباس صاحب جو مبینہ طور پر مداخلت یا دباؤ کی بات کرتے ہیں، وہ انہی 2 مقدمات 9 مئی کے 2 مقدمات ہیں جن کا فیصلہ انہوں نے 10 جون کو سنایا تھا، تو اس کی بابت انہوں نے رپورٹس دی تھیں اور مداخلت یا دباؤ کی بات کی تھی۔ انہی مقدمات میں اب پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو ان کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ جبکہ دوسری جانب جو دوسری رپورٹ تھی وہ جج محمد آصف کی تھی، جو راولپنڈی کے دہشت گردی عدالت کے جج ہیں۔ 14 مقدمات ہیں راولپنڈی کے جی ایچ کیو حملہ سمیت، ان پر سماعت کرتے ہوئے
عدالت نے کیس کی سماعت 12 اگست تک ملتوی کر دی۔ دوران سماعت تمام ملزمان کو حاضری لگا کر واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کی۔ شیخ رشید، شبلی فراز، عمر ایوب، شہریار آفریدی وغیرہ پیش ہوئے۔ عدالت کے عملے نے تمام ملزمان کی حاضری لگائی۔ ملزمان میں ابھی تک چلان کی نقول نہیں تقسیم ہوئی، ابھی تک اس میں فرد جرم بھی نہیں عائد ہوئی اور اس میں ٹرائل بھی نہیں شروع ہوا، اور عدالت نے 12 اگست تک سماعت کو بغیر کارروائی ملتوی کر دیا۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے 41 تھے آزاد ایم این ایز جن کو 15 دن میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ان کے 39 ایم این ایز کے بیان حلفی جمع ہو چکے ہیں، صرف 2 جو عمرہ پہ ہیں ان کے بیان حلفی بھی جمع ہو جائیں گے، تو اگر 39 بھی ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 100% کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جبکہ ان کی جانب سے ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی، جمشید دستی کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے گھر پر کوئی دعویٰ بولا گیا ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے معظم جتوئی ان کو بھی کیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک جھنگ سے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے، وہ بھی گرفتار ہیں۔ جمشید دستی کے گھر پر دعویٰ بولا گیا ہے، اور لیا سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے تھے ان کے بھائی کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا ہے۔ تو اسد کیسر کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ پارلیمنٹ اور سڑکوں پہ کریں گے، ہم اتنا دیوار سے نہ لگائیں کہ کوئی ہمارے پاس آپشن نہ رہے۔ ان کا کہنا تھا ارکان قومی اسمبلی کے ساتھ یہ رویہ ہے تو عام شہریوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت فستائیت پر اتر آئی ہے، حکومت ہر صورت چاہتی ہے کہ وہ ان ممبران اسمبلی کو روکے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام ممبران اسمبلی کے جو بیان حلفی ہیں وہ اکٹھے کر لیے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائے جائیں گے۔ اور الیکشن کمیشن نے بھی کل جمعرات کو اجلاس بلایا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔